سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ لفظی ترجمہ ہے الحمد سب خوبیاں للہ اللہ رب العزت کی، ربی پروردگار، العالمین سب جہانوں کا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی رب العزت ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ پھر حمد اور شکر کی تعریف بیان فرمائی گئی۔ علماء نے فرمایا کہ حمد کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالی عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالی رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پہ 3 احادیث ذکر فرمائی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے اور اللہ تعالیٰ رب العزت کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حمد کے متعلق شرعی احکام علماء نے بیان فرمائے۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، یعنی کرے تو ثواب ہو، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ چھینک آنے پر سنت، حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے، یعنی حرام کاموں میں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمایا للہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفات کی جامع ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہے، اور چوتھے معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ پھر فرمایا رب العالمین جو تمام سارے جہانوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حمد کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔